دوستو یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بلکہ یہ بات قرآن میں اتنی تاکید کے ساتھ مذکور ہے کہ کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے وہ یقیناً تم پر آئے گی، مگر یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ قیامت کب آئے گی۔ البتہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں دنیا کے آخری وقت کی نشانیاں ملتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کہیں نہ کہیں پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں ایک ایسی شدید آواز آئے گی جسے دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو پھر 1 سال کا رزق اپنے گھر میں سمیٹ کر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ کتاب الفتن میں خالد بن مدان سے روایت ہے کہ جب تم مشرق کی طرف سے آگ کا ستون دیکھو تو کھانے پینے کی چیزیں رکھ لینا، کیونکہ وہ قحط اور بھوک کا سال ہوگا۔ اسی طرح کتاب الفتن میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے جس کے مطابق انقریب آسمان سے ایک آگ کا ستون ظاہر ہوگا جو مشرق سے نکلے گا، اور یہ ایک نشانی ہوگی جسے تمام زمین والے دیکھیں گے۔ پس جو شخص اس کو پائے تو وہ اپنے اہل خانہ کے لیے 1 سال کی خوراک تیار کر لے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی ایک روایت میں رمضان کا ذکر ہے کہ کسی رمضان میں آسمان سے ایک خوفناک آواز آئے گی جو بڑے فتنوں کی نقیب ہوگی، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، اب اگر لبنان اور شام وغیرہ کے حالات کو دیکھا جائے تو وہاں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ ہر روز دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور پوری دنیا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ لہٰذا علماء کے مطابق ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ ناظرین گرامی، قیامت کی علامات سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ہے، جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بآسانی مل جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دھوئیں کے ظاہر ہونے اور زمین دھنس جانے کے واقعے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں ذی الحج کے بعد اچانک ایک رات بہت لمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل گھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے، بچے سو سو کر اکتا جائیں گے، جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، تمام لوگ ڈر اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکی ہوگی تو سورج ہلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو گہن لگا ہوا ہو، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی، جبکہ سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا، اور جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واپس مغرب کی طرف غروب ہونا شروع ہو جائے گا، اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا، اور پھر حسب معمول طلوع و غروب ہوتا رہے گا۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کے 120 سال بعد قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ احادیث میں ایک دھوئیں کا ذکر بھی ملتا ہے جو قیامت کے قریب پراسرار طور پر آسمان پر چھا جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں تحریر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا، اور وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا، اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ اگر کسی گھر میں لکڑی کے چولہے پر روٹیاں یا سالن پک رہا ہو تو وہاں سے نکلنے والا معمولی دھواں لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر یہ تو ایسا دھواں نکلے گا جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس دھوئیں کی وجہ سے صرف نزلہ اور زکام کا شکار ہوں گے، جبکہ منافقین اور کفار اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دن تک بے ہوش رہیں گے، اور بالآخر 40 دن کے بعد یہ دھواں خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانی کب پوری ہوگی، اور اس نشانی کے پورے ہونے سے پہلے کون سی سرگرمیاں انجام پائیں گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی حال ہی میں ناسا کی جانب سے خلا میں کچھ گاما ریز کے پھٹنے کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ گاما ریز مسلسل زمین کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اگر یہ ریز بحفاظت ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہیں تو یہ شدید تباہی کا باعث بنے گی۔
जबकि खौफनाक तौर पर नासा ने यह भी कहा कि ये गामा रेज 2021 से 2025 के दौरान किसी भी वक्त जमीन से टकरा सकती हैं। साइंसदानों की टीम के मुताबिक ये धमाके एक बिग बैंग धमाके जितने शदीद भी हो सकते हैं, जिसके बाद दुनिया समेत कई सियारों पर तबाही फैल सकती है और तमाम दुनिया इस धुएं की लपेट में आ जाएगी। अब ये धुआं जो साइंसदानों के मुताबिक हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो धुआं जिसका जिक्र अहादीस और कुरान की सूरह अल दखान में आया है, तो क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? इस हवाले से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बेशक हमारा ईमान है कि जिस तरह अल्लाह ने ये कायनात तख्लीक फरमाई, इसी तरह ये कायनात एक दिन खत्म भी हो जाएगी, जिसके खात्मे की वजूहात का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है, जिनमें जल्जला, शदीद आग और धुएं का जिक्र भी मौजूद है। और कुरान में इस धुएं को अल दखान कहा गया है, जो कयामत से पहले दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। दोस्तों, याद रहे कि इन गामा रेज का जिक्र 2017 में भी सुनने को मिला था, लेकिन बाद में नासा की जानिब से यह कहा गया था कि इन गामा रेज से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इनका रुख हमारी जमीन की जानिब नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पर ये रेज हमारी दुनिया तक पहुंच जाती हैं, तो तब दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। और आज तक साइंसदानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए दुनिया को इस बड़ी तबाही से बचाया जा सके। वाज़ेह है कि साइंसदानों के मुताबिक सूरज से निकलने वाली गामा रेज जब जमीन के माहौल में पहुंचती हैं, तो ये इंतहाई तेज रोशनी की सूरत में होती हैं, जिन्हें एक इंसानी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जमीन का माहौल इन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें इस रोशनी को देख पाती हैं। लेकिन साइंसदानों के मुताबिक जब ये रेज हमारी जमीन के करीब पहुंच जाएंगी, तो तब जमीन का माहौल इन रेज के सामने बेबस हो जाएगा और ऊपर आसमान में इतनी तेज रोशनी फैल जाएगी कि जिसमें किसी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। और ये इस तबाही का पहला इशारा होगा कि जमीन पर बहुत बुरा होने वाला है। और साइंसदानों के मुताबिक जमीन का माहौल सिर्फ 85 मिनट तक इन रेज को बर्दाश्त कर सकेगा। हमारी जमीन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो एक खास केमिकल रिएक्शन के जरिए वजूद में आती है, जबकि ये खतरनाक बदबूदार गैस है और ये हमारे माहौल में इंतहाई कम मिकदार में मौजूद है। लेकिन अगर वो गामा रेज हमारी जमीन तक पहुंच जाती हैं, तो तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार में भी इजाफा होगा और कुछ ही घंटों में जमीन के माहौल के गिर्द एक सुर्ख या ब्राउन धुएं की मोटी तह जम जाएगी। और जब सूरज की शुआएं इस गैस में मौजूद केमिकल रिएक्शन में शामिल होंगी, तो तभी वो शुआएं जमीन पर जहर बनकर पहुंचेंगी, जो हर जानदार चीज पर पड़कर इसके अंदर जिंदगी को खत्म कर देंगी। इसके अलावा जमीन पर मौजूद बरकी आलात फट जाएंगे, जिसकी वजह से हर तरफ आग और तबाही फैल जाएगी और जमीन के मदार में मौजूद सैटेलाइट रेजा रेजा हो जाएंगे और फिर जमीन पर हमेशा के लिए तारीकी छा जाएगी। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।